بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کی ہر ایک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے تاکہ لوگ محبت کے ساتھ اس کی باتیں سنیں۔ اس طرح انسان کہے تو بات بن جاتی ہے، ورنہ بے تعلق تبلیغ اثر نہیں رکھتی۔ دعا کیا کرو کہ ہمیں اچھی آخرت ملنی چاہیے، آخرت کی خیر ہو، آخرت ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کی محبت ہے۔ وحدت فکر تب ختم ہو جاتی ہے جب آپ جمع مالا و عددا، مال جمع کرتے جا رہے ہیں اور گنتے جا رہے ہیں۔ اسلام کو صوفیہ اور غیر صوفیہ میں تقسیم نہ کرو۔ اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ کچھ لوگ جن کو اصلاح باطن کسی طریقے سے میسر آ جائے تو پھر اصلاح باطن کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، ان کو صوفی کہہ دیا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو 41 دن 1000 مرتبہ روزانہ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ 41 دن 1000 مرتبہ ادا کرنے سے شاید لفظ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے یا صفت کا مفہوم پیدا ہو جائے۔ اگر وظیفہ کرتے ہو یا کریم تو تم سوچتے تو ہوگے کہ یہ کریم کیا لفظ ہے، پھر پوچھو گے کرم ہوتا کیا ہے۔ کرم اگر خالی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے تو پھر کرم کیا ہے؟ وہ تو نتیجہ ہو گیا۔ گویا نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ کرم کو سمجھو کہ کرم کیا ہوتا ہے، اور پھر کرم کرنے والے کی ڈگری کیا ہوتی ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے کون کرم کر سکتا ہے اور کس پر کرم کرتا ہے۔ وظیفے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو کرم سمجھ آ گیا، اور جس کو کرم سمجھ آ گیا اس پہ کرم ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھے بغیر عشق ہو جائے؟ جواب حضرت واصف علی واصف صاحب نے فرمایا، جو امت میں عاشق ہیں یہ سارے دیکھے بغیر ہیں۔ اگلا سوال کیا، کیا خواب میں یا کسی اور صورت میں دیدار ہو سکتا ہے؟ جواب دیا حضرت واصف علی واصف صاحب نے، وہ عاشق پہلے ہو جاتا ہے اور بعد میں دعا مانگتا ہے کہ دیدار ہو جائے۔ کسی کو یہاں ہو جاتا ہے اور کسی کو آگے جا کر ہوگا انشاءاللہ۔ امت کا جو میجر حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، یہ سارے کے سارے عاشق ہیں اور خواب میں دیدار کے بغیر بھی ہیں۔ جتنے عاشق ہیں دیدار تو انہوں نے مانگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راز ہی اور ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کتنے بڑے عاشق تھے۔ عاشقوں کے درجے نہیں ہوتے، چھوٹا عاشق ہو بڑا عاشق برابر ہی ہوتا ہے۔ جب محبت ہوئی تو پھر درجہ کیا ہوا؟ بہرحال اس واقعہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات دیکھ کر بھی پہچان نہیں ہوتی اور دیکھے بغیر بھی محبت ہوتی ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں اور ساری امت اس طرح ہے۔ اسی موضوع پہ تو انہوں نے کتاب سیف الملوک لکھی ہے کہ بن دیکھے کی محبت کیسے ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ راز ہے کہ وہ محبت کیا ہوتی ہے، یعنی دیکھے بغیر محبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ یہ اصل بات ہے، جب عطا کرنے والا آپ کو دیکھتا ہے تو پھر آپ کو اس میں دقت کیا ہے، کیونکہ پھر عطا کرنے والا عطا کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کا دیکھنا یا نہ دیکھنا ضروری نہیں، جس پر انہوں نے نمبر لگا دیا اس کو محبت ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور قیامت کے روز ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔